الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه سبحان اللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبرت محمد ناصارے کرو السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صرف الله أكبر الله أكبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردے کے اندر بیٹھ کے سنن والیوں، میری ماؤں اور بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اج دا دن مسلمانوں واسطے، اہل اسلام واسطے بہت ہی عقیدت، محبت اور احترام والا دن۔ اللہ کریم اس عید الفطر کا صدقہ اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کریم اس بابرکت دن کا صدقہ امت مسلمہ تے رحم و کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں 3 سپارے دیا 2 آیات کریمہ تلاوت کیتیاں نے۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے سنا کہ توانو سن کے اللہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، جماعت پورے ٹائم تے کھڑی کر دی جائے گی، کسی بندے کا انتظار نہیں ہوئے گا، کیونکہ میں ٹائم کا پابند ہاں، پورے ٹائم تے جماعت کھڑی ہو جائے گی، کسی پریشان نہیں ہونا، کوئی آوے یا نہ آوے، ایسا اپنے ٹائم کے مطابق کھڑا ہوئے کو چلنا ہے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا بے، تحقیق اس بندے نے فلاح پا لئیے من تزکا، جڑا صاف و ستھرا ہو گیا بے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ، جن نے اپنے رب دا ذکر کیتا وے، ربی ہی اپنے رب واسطے ذکر کیتا ہے، جن نے فَصَلَّى تو پھر نماز پڑھی ہے۔ تمام مفسرین نے، جنہ کے اندر امام المفسرین، صحابی رسول، دعائے رسول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے مفسر، جنہ نے اس قرآن کا علم بھی اللہ نے حضور دی دعا دی وجہ تو عطا فرمایا۔ میرے نبی دعا فرمائی، فرمائے اے میرے مولا میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ پھر میرے نبی دی دعا اللہ پاک نے ایسی قبول فرمائی، تمام کائنات کے اندر سب تو پہلے اس قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کر دیا ہویا، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس کی تفسیر کر دیا ہویا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی تفسیر کر دیا ہویا۔ تمام مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس آیات کی تفسیر کر دیا ہویا، فرمایا کہ اس کا مراد نماز عید الفطر ہے۔ نماز سارے بولو نا، نماز عید الفطر۔
خوشی دا دن نے پریشان ہو کے نہیں کہنا محبت نال بولو سبحان اللہ اے ٹائم جڑا میں روزانہ کے سون دا ٹائم ہے اس واسطے تھوڑا پریشانی کا محسوس ہو رہی ہے جی جڑے نے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں اکھا چ نیند آ رہی لیکن پریشان نہیں ہونا یہ اللہ نے دل جڑا عطا فرمایا نے سون واسطے نہیں اللہ نے اپنی محبت واسطے عطا فرمایا فرمایا قد افلح وہ بندہ کامیاب ہو گیا میں اس بندے نے فلاح پا لی ہے اس بندے نے من تزکا جڑا صاف ستھرا ہو گیا اس تو مراد ہے عید والے دن صبح غسل کرنا وضو کرنا غسل کرنا اس تو مراد ہے من تزکا فرمایا وہ بندہ کامیاب ترین فلاح پان والا میں جس نے عید والے دن عید کی نماز واسطے غسل کیتا پھر غسل کرن تو بعد عید والے دن فرمایا وذاکر اسم ربہ اپنے رب واسطے ذکر نہیں کیتا اس ذکر کو مراد کی یہ تکبیر جڑی عید والے دن پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وذاکر اسم ربہ اس تو مراد یہ ذکر ہے جڑا عید والے دن کیتا جاتا ہے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا میں جن نے اپنے رب واسطے عید والے دن صبح ذکر کیتا فصلا فرمایا غسل کرن تو بعد ذکر خدا کرن تو بعد فصلا پھر انہیں عید کی نماز پڑھی اللہ پاک نے کیسی ترتیب بیان فرمائی اپنے قرآن کے اندر اور اس قرآن کے اندر اللہ کریم نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے اور اس طرح ذکر فرمایا ہے اس طرح ذکر فرمایا بندہ جو پڑھے اس طرح لگتا بندہ قرآن کے نام مان کیا چل رہا فرمایا صبح اٹھے غسل کرے پھر ذکر کرے پڑھتا ہے آوے تکبیر تکبیرات پڑھتا ہے آوے مسجد کے اندر آ کے فصلا پھر نماز پڑھے اللہ فرماتا وہ بندہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا پھر میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ عید والے دن اے اللہ دا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرمایا 300 دفعہ اے تسبیح پڑھتا ہے یعنی 3 تسبیح پڑھے گا 300 دفعہ ہو گیا فرمایا جڑا بندہ اے 300 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا اللہ کریم وہ دے قریب جڑا قبرستان ہوندا وے ہر قبرستان دی قبر دے اندر 1000 اپنے نور کو داخل فرما دیتا سبحان اللہ عید والے دن جس طرح عید کا تحفہ بچیاں نو دتا جاتا ہے وڈے ایک دوسرے کو عید ملتے نے فرمایا اسی طرح جڑے دنیا تو چلے گئے ہوتے نے انہاں نو عید کی بھیجیا کرو سبحان اللہ انہاں نو عید بھیجیا کرو صحابہ کتاب کا جانو کیڑی عید ہے جڑی مرن والے نو بھیجیے جڑے قبراں تے ٹر گئے انہاں نو بھیجیے فرمایا 300 دفعہ یہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا جب تم 300 دفعہ تسبیح پڑھو گے فرمایا ایک اللہ کریم اپنا نور جڑا وے تواڈے عزیز و اکرام دی قبر دے اندر داخل فرما دے گا سبحان اللہ یہ انہاں نو عید ہے اس دنیا تو جڑے چلے گئے اور فرمایا کہ جدوں پڑھن والا بندہ اس دنیا تو جائے گا انوار کا معنی ہے نور روشنی اللہ کا نور
تو فرمایا جب یہ تشریف پڑھن والا اس دنیا تو جائے گا اللہ کریم اونی قبر کے اندر بھی 1000 نور داخل فرما دے گا. کیسا ذکر ہے؟ فرمایا وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اپنے رب کا ذکر کرو تے پھر نماز پڑھو. اس رواج کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور طریقہ ہے. شروع تو طریقہ ہے اہل سنت چلے آئے ہیں بلکہ حضور کے زمانے میں طریقہ چلے آ رہے ہیں. عید کی نماز پڑھ کے اسی قبرستان میں اندر جاتے ہیں اور قبر والے واسطے یہ دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ساڈی خوشی ہے ساڈا عید دا دن ہے اسی خوش ہاں ساڈے قبر والے نوں اپنی رحمت دے اندر خوشی عطا فرما. تو عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں اور پھر عید کا مطلب ہے عید کا معنی ہے خوشی لوٹ کے آنا پرت کے پھر آنا اور پھر عید کا دن اللہ کریم نے اس واسطے عطا فرمایا ہے. عید الفطر کا دن کس واسطے عطا فرمایا؟ اس واسطے عطا فرمایا ہے بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے سبحان اللہ. ماہ رمضان کے اندر بھوک تے پیاس برداشت کرتا ہے تکلیف برداشت کرتا ہے. فرمایا سارے ماہ رمضان کے روزے کا اجر اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ عید عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اللہ کریم عید والے دن فرشتیاں نو جمع کرتا ہے. سارے فرشتیاں نو اللہ جمع کر کے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتیوں وہ بندہ جنہیں پورا مہینہ روزے رکھے نے میری رضا واسطے نماز پڑھی ہے میری رضا واسطے سارے کام کیتے نے میری رضا واسطے فرشتے جنہیں کام پورا کیتا ہے اپنی محنت پوری کیتی ہے اپنی ڈیوٹی پوری کیتی ہے. فرشتوں دسو او دے نال کی سلوک کرنا چاہیے؟ او دے نال عید والے دن امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کٹھیا کر کے فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دسو کی مزدوری نہیں ہے. فرشتے آتے ہیں یا اللہ جنہیں ڈیوٹی پوری کیتی ہے محنت پوری کیتی ہے یا اللہ پھر مزدوری بھی پوری ملنی چاہیے یا اللہ اجر بھی پھر پورا ملنا چاہیے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جنہیں بھی عیدی نماز پڑھن واسطے آئے نے میں سارے دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا میں سارے دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہوں. اور مسلمان بھائیوں عید کی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عید اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ نوے کپڑے پا لے سرما لا لے تیار ہو جاوے. فرمایا بے شک یہ چیزاں عید والے دن سنت نہیں لیکن عید دا نام نہیں. فرمایا عید تے ہوتی ہے جدا اس دن اللہ دی بارگاہ کے روزے قبول ہو جاتے. سبحان اللہ. جدے روزے سارے بولنا جدے روزے قبول ہو جائے. اصل عید اس بندے دی ہے جدے روزے اس دن اللہ قبول کر لے. تو عزیزان گرامی پھر حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر اسی 11ویں تے کھانے ہاں مولا علی دا لنگر تے کھانے ہاں لیکن انہاں دے کردار تے عمل بہت کم. دعا کرو اللہ کریم انہاں جیسا کردار بھی عطا فرمائے انہاں والی سیرت تے صورت بھی عطا فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو چند لوگ آئے آگے کر دیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کا دن آئے
فرمایا عید انو آندے نے فرمایا لوگ تے نوے کپڑے پا کے خوشی کر کے عید کرتے نے فرمایا غوث اعظم دی عید اس دن ہوئے گی جس دن ایمان کی حالت اس دنیا کو چلا جائے گا سبحان اللہ فرمایا کہ غوث اعظم یا کی والے پیر فرمایا کہ میری عید اس دن ہوئے گی جس دن میں ایمان کی سلامتی کے نال رب دی بارگاہ سے حاضر ہوں گا مسلمان اس واسطے اپنی آخرت کی فکر کریا کر پتہ کوئی نہیں مسجد تو باہر جانا ہے کہ نہیں جڑا شان درگاہ میں باہر آنا ہے کہ نہیں اس واسطے ان چیزاں کو خیال کر کے مسلمانوں اپنی زندگی گزاریا کرو بلکہ بزرگان دین فرماتے نے کہ دنیا تے کامیاب ترین ہوتا نسخہ ہے آج نوٹ فرما لو فرمایا دنیا تے سب کو بہترین کامیاب ترین ہوتا نسخہ فرمایا کہ دوسرے دیا اچھائیاں دیکھو کہ اپنی برائیاں دیکھو فرمایا جب دوسرے کی اچھائیاں دیکھو گے اپنی برائیاں دیکھو گے تو فرمایا کدے بھی تسی برائی کر سکتے نہیں فرمایا تسی کامیاب ترین ہو جاؤ گے جب دوسرے دیا اچھائیاں تے اپنی برائیاں دیکھو لیکن ساڈا الٹ نظام ہو گیا ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اسی الٹ ہو گیا دوسرے دیا برائیاں میں نے تے اپنی اچھائیاں میں نے فلانے بندے نے غلطی کی ہے 1000 اچھائی ہو رہی ہوتی ایک برائی ہوئی کہ اسی ساری برائیاں تے اچھائیاں تے پردے پا لیتے ہیں سارے دیا نیکیاں بن جانے ہیں ایک برائی کی وجہ لیکن مسلمانہ حقیقت ہے بے 1000 برائیاں ہوں ایک کو نے اچھائی کر لیے تو اس اچھائی کو یاد کر برائیاں نو بھول جائیں اپنی تو خود 1000 نیکیاں کیتیاں نے 1000 اچھائیاں کیتیاں نے ایک برائی کیتی ہے تے 1000 اپنی اچھائیاں نو بھول کے ایک برائی نو یاد رکھ کہ میرے کو فلاں برائی ہوئی مسلمان اگر تو اس طرح زندگی گزارے گا کہ دنیا کا کامیاب ترین بندہ ہوگا اور یہ پیغام بھی ہے عید الفطر کا کہ آج تو بعد اسا اپنی برائیاں ویکھنیاں نے اپنی خامیاں ویکھنیاں نے تے دوسریاں دیا اچھائیاں ویکھنیاں نے مسلمانہ تو مسلمان ہے نبی پاک دا غلام ہے تیرا رشتہ لا الہ الا اللہ تے نہیں برادریاں تے نہیں چدراما تے نہیں تیرا رشتہ صرف لا الہ الا اللہ تے رب نے رکھیا ہویا وے سارا تم بھول کے صرف وہ رشتہ یاد رکھ جڑا اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تو عزیزان گرامی مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ عید والے دن تسبیح پڑھ دے آؤ تسبیح پڑھ دے سارے لوگ تسبیح پڑھ دے کیڑی تسبیح پڑھنی ہے اللہ اکبر سارے پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا کہ تسبیح ایک رات تو پڑھ دے آؤ تو دوسرے رات تو پڑھ دے جاؤ صحابہ کی آقا جان کیوں یہ دی وجہ کی اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء نے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے جس میں نے فرمایا کہ میرے غلاموں اللہ دا ذکر کردا اے تسبیح پڑھ دیا ایک نماز پڑھن واسطے آنا ہے پھر پڑھ دیا دوسرے راستے تو واپس چلا جانا ہے ایک صحابی کھڑا ہوا ہے عرض کردا ہے آقا جان اے ماذان دے قادر والے سونیا محبوبہ میرے ماں باپ تھوڑے قدماں تو قربان ہو جان اے آقا جان اس
تسی ایک رستے تو آؤ گے دوسرے رستے تو جاؤ گے تے تشریف پڑھ دے ذکر کر دیا جاؤ گے ذکر کر دیا جاؤ گے تن معاشر دے میدان دے اندر ایک دو میں رستے جڑے نے رب دی بارگاہ دے اندر تہاڈا سفارش کر دین گے مسلمان اللہ کریم نے مومنا واسطے ایمان والے واسطے کیسے کیسے ذریعے نجات بنائے مسلمانہ میرا رب تے ویکھدا وے میرا بندہ کسے بہانے آ جاوے میں ودا بھیڑا پار کر دوا لیکن مسلمان اسی سستی دے اندر اسی جڑے پریشانی دے اندر مبتلا ہو گیا مسلمانہ رب دی بارگاہ دے اندر نہیں آوے اللہ کریم دے مسلمان اللہ کریم دے بندیو مسلمان بھائیو امام الانبیاء دے غلامو رب کریم دے پیارے محبوب نے فرمایا ہے مسلمانہ صحابہ کر دے آقا جان جتے گھر رستہ ہی ایک ہوئے وہ کس طرح آوے ایک رستے تے دوسرے رستہ دوسرا رستہ ہی نہیں ہوئے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں اسے رستے تے ایک سائڈ تو مسجد کے اندر عید دی نماز پڑھن واسطے آ جاؤ دوسری سائڈ تو جڑاوے پڑھ کے واپس چلے جاؤ تے آندیاں جاندیاں جڑاوے ذکر کر دے جاؤ جدوں تسی اس طرح کرو گے وہ رستہ جڑا دو حصیاں چ تقسیم ہو جاوے گا وہی رستہ دو رستے بن کے معاشر دے میدان کے اندر آ جان گے مسلمانہ تیری بخشش واسطے یہ زمین بھی گواہی دے مسلمانہ اس طرح دے کام کر دنیا دے رہ گے تیری بخشش واسطے درواشر دے میدان کے اندر یہ زمین بھی گواہی دے یا الہ العالمین یہ بندہ میرے تے رہ گے تیرا ذکر کرتا رہا ہے تیرے محبوب دے درود و سلام پڑھتا رہا ہے مسلمانہ زندگی اتنا گزار زندگی اتنا گزار تو اس دنیا گزارے دل ہوگا پھر شکر جان چھٹی ہے زمین میں کے شکر یا اللہ میرے تو بھار لے گیا ہے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں بلکہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کچھ بندے اللہ دے زمین کے اس طرح دے ہوندے نے جڑے اس دنیا تو پردہ کر جان یہ زمین رب دی بارگاہ کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے آسمان بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے آقا یا الہ العالمین تیرا نیک بندہ میرے تے رہندا سی آسمان آندا یا اللہ تیرا نیک بندہ میرے سائے دے تھلے رہندا سی میرے سائے تو اٹھ گیا وے اس واسطے آسمان بھی روندا ہے زمین بھی روندی ہے فرشتے بھی روندے نے یا الہ العالمین اسی اس بندے نوں ویندے سا اے ساڈے تو ویکھن واسطے جڑا وے قبر دے اندر چلا گیا یا الہ العالمین اس طرح دا بندہ ہور بھی دنیا تے پیدا فرما دے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا فرمایا اور میں کچھ بندے ایسے ہوندے نے دنیا تے رہندے نے چلتے تے پھردے نے ویکھن وہ چنگے تے ٹھیک ٹھاک لگدے نے اور میں لیکن مسلمان بھائیو اللہ دا پیارا محبوب فرماندے نے زمین جدوں بندہ اس دنیا تو جاندا وے رب دا آسمان بھی شکر کردا وے رب دی زمین بھی شکر کردی ہے رب دے فرشتے بھی شکر کردے نے زمین کی یا اللہ تیرا شکر ہے اس پلیت بندے کو مینوں زمین پاک کر لیا آسمان بھی کہندا یا اللہ تیرا شکر ہے یا الہ العالمین مینوں اس پلیت بندے تو میرے سائے محفوظ کر لیا اور فرشتے بھی کہندے یا الہ العالمین مسلمان دا عرض کرنا مطلب ہے زندگی گزار جس طرح تو جاوے تے دنیا روندی ہوئے تو جاوے تے دنیا روندی ہوئے آسمان تے زمین بھی آنسو بہاتے ہون آخر یا الہ العالمین اس طرح دا نیک بندہ کو ہور زمین تے پیدا فرما دے مسلمانہ یا غور کرتا جا جتنے مسلمانات عید دا دن میں اصلاح بھی ضروری ہے مسلمانہ لیکن ساڑھا طریقہ مسلمانہ ساڑھا طریقہ چینج ہو گیا میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا مسلمانہ رب دا قرآن پڑھنا پیا مدینے والے دا فرمان پڑھنا پیا مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا عید والے دن جس ویلے صبح شہری کا ٹائم ہوتا ہے اذان فجر جس ویلے ہو جاتی ہے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں فرمایا اور میں اللہ کریم فرشتیاں حکم فرماندا ہے اے میرے فرشتوں اس طرح کرو جا کے زمین تے راواں تے گلیاں تے بازاراں دے اندر کھڑے ہو جا سبحان اللہ
کہنا میرے فرشتیوں اس طرح کرو زمین تے چلے جاؤ یا اللہ زمین تے جا کے کی کرنا میں رب فرماتا فرشتیوں بازاراں دے اندر کھڑے ہو جاؤ گلیاں دے اندر کھڑے ہو جاؤ رستیاں دے اندر کھڑے ہو جاؤ یا اللہ کھڑے آؤ کہ کی کرنا ہے رب فرماتا اس طرح کرو میرے فرشتیوں جڑے لوگ جڑے اپنے گھراں چوں نکل کے عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں اپنے گھراں چوں نکل کے عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں وہ نماز دے بخشش دیا دعا کرو گناہ تو کرے گناہ میں کرا جرم تو تے میں کرے لیکن مسلمانہ رب دے پاک فرشتے تیرے واسطے دعا کرتے ہیں وہ فرشتے مسلمانہ جنہ کدے گناہ نہیں کیتا وہ بھی رب دی بارگاہ دے اندر آندے نے یا اللہ اے میری بارگاہ دے اندر عید دی نماز پڑھن واسطے آیا ہوئے میرے مولا نے ماہ رمضان دے روزے بھی رکھے نے انہیں قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے انہیں شوق و شلات دی پابندی بھی کیتی ہے یا الہ العالمین سارا مہینہ گزار کے اج تیری بارگاہ دے اندر عید دی نماز پڑھن واسطے آ رہے ہیں میرے مالکا اپنے پیارے محبوب دا صدقہ نظر گناہ معاف فرما دے آپ مسلمانہ پھر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے کھڑے دوسرا کام یہ کرتے نے پہلا کام دعا والا دوسرا کام فرمایا یہ کرتے نے فرمایا جتنے بھی لوگ جڑے نے اپنے گھراں چوں نکل کے عید دی نماز پڑھن واسطے آندے نے فرمایا رب دے پاک فرشتے جڑے نے وہ عید دی نماز پڑھن والے نال مصافحہ کردے نے اللہ دے پاک فرشتے جڑے مسلمانہ مصافحہ کرتے ہیں سلام لیندے نے دست جا لیندے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا فرمایا جدو خطیب صاحب خطبہ دین واسطے بھی میرے رسول سے بیٹھ جاتے نے میرے آقا فرمایا او فرشتے جڑے گلیاں تے بازاراں دے اندر تے رستیاں تے چوراہیاں دے اندر کھڑے ہوندے نے فرمایا رب دے پاک فرشتے وہ مسجد دے اندر آ جاندے نے مسجد دے دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے جس ویلے بندہ نماز پڑھ کے دعا کردا وے فرشتے آندے نے یا الہ العالمین اے بندہ گھروں اٹھیا وے تیرے گھر دے اندر آ گیا وے آ کے نے نماز پڑھی ہے یا الہ العالمین تیری بارگاہ دے اندر رو رو کے دعا پیا کردا ہے مولا اے دے آنسواں ورنا وے اے دے ہتھاں ورنا وے یا میرے مولا الہ العالمین اے دے بیڑا پاک فرما دے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ کی مقام مسلمانہ ہی دعا نے دیتا اس دن دا کی عظمت شان مسلمانہ اس غفلت کے اندر عید دا دن نہ گزار دے وی اس پریشانیاں دے اندر اس سستیاں دے اندر یہ دن نہ گزار دے وی مسلمانہ بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا فرمایا جدو عید دا دن نہیں ہوتا وے عید دا دن نہ ہوتا فرمایا ابلیس شیطان سارا مہینہ بچیا رہندا وے جھگڑیا رہندا فرمایا عید والے دن جس ویلے کھلدا وے او واویلا کردا وے روندا وے واہو پکار کردا وے فرشتے اپنا آہو پکار کردا شیطان او دے چیلے تے جمجے کٹھے ہو جاندے نے آج نے ابلیس شیطان وہی کی پیا کرنا وے کیوں واویلا پیا کرنا وے کیوں آہو پکار پیا کرنا وے کون چلانا پیا آندا کیوں نہ چلاوا جتنے لوگ عید دی نماز پڑھن واسطے آئے نے رب نے سارے دا بیڑا پاک فرما دیتا وے شیطان بھی آندا وے عید والے دن جڑے عید دی نماز پڑھن آ گئے نے رب انہاں دا پیٹ بیڑا پاک فرما اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں دعا کرو اللہ شانو اس طرح دی عید گزارن دی توفیق عطا سارے بولو آمین اللہ اس طرح دی عید گزارن دی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ دے رسول فرمایا آپ مسلمان عید کس طرح گزارنی ہے اپنے آقا امام الانبیاء دا مسلمانہ طریقہ کرنا چاہتا بات طویل آج مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں امام الانبیاء مسلمانہ عید دی نماز پڑھن واسطے نکلے نے ٹائم دا اعلان میرے آقا امام الانبیاء فرمایا
صحابہ مسلمان مسجد نبوی دے اندر اپنا مسجد نبوی دے قریب جتھے عید نماز پڑھی جاتی سی مسجد امامہ اوتھے جمع ہو گئے نے صحابہ کرام جس ویلے گٹاراں بن کے بیٹھ گئے نے نبیاں دے امام مسلماناں گھروں نکلے نے عید نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں رستے دے اندر جاندیاں کی ویکھیا میرے آقا دی نال امام علی مقام شہید کربلا امام علی مقام نال امام حسین نال نے حضرت امام حسن نال نے مسلماناں نبیاں دا امام دونوں شہزادیاں نوں لے کے عید نماز پڑھن واسطے سبحان اللہ اس واسطے سنت طریقہ ہے میرے آقا امام الانبیاء دا سنت طریقہ اے جدوں عید دی نماز پڑھن واسطے آؤ بچیاں نوں نال لے کے آؤ بچیاں نوں نال لے کے آؤ مسلمانوں یہ طریقہ میرے آقا امام الانبیاء دا میرے آقا نے حسن نوں نال لے آوے امام حسین نوں نال لے آ مسلماناں عید دی نماز پڑھان واسطے میرے آقا چلے نے مسلماناں چلدے جا رہے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں ذرا توجہ سماعت فرمایا دے میرے آقا چلدے جا رہے مسلماناں ایک حسین میرے آقا امام الانبیاء نے انگلی پکڑائی ہوئی ہے امام حسن نے انگلی پکڑائی امام حسین نبیاں نے امام نے کنیاں نے سوار کیتا ہے مسلماناں جا رہے میرے آقا امام الانبیاء ویکھیا رستے دے اندر مسلماناں چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے کھیڈدے نے عید دا دن تے بچے کھیڈدے میرے چھوٹے چھوٹے میرے آقا امام الانبیاء مسلماناں انہاں بچہ دے قریب ٹھہر گئے نے جس ویلے میرے آقا امام الانبیاء مسلماناں رک گئے نے ویکھیا نا بچہ دے اندر بچے بڑے خوش نے بچے بڑے خوشی دے نال کھیڈدے پے نے انہاں بچیاں دے اندر ایک بچہ مسلماناں جدے بال بھی بکھڑے پے نے جدا چہرہ بھی دھون والا ہے جدے کپڑے بھی پھٹے پرانے نے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں کی آقا جان کو برداشت نہ آیا میرے آقا دی رحمت والی آنکھاں وچوں نعرہ جاری ہو گئیاں نے میرے آقا امام الانبیاء دے ساروں دکار آنسو شروع ہو گئے میرے آقا امام الانبیاء دی آنکھاں وچوں نعرہ جاری ہو گئیاں فرمایا کہ مینوں تیرا اپنے وبار سرنا کا الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے میرے وقت کے اندر میری حکومت کے اندر میرے دور کے اندر یہ اس طرح بچہ دا حال ہوئے تھے میں محمد عربی کو ویکھیا نہیں جاتا آپ مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء مسلماناں چلے تو اس بچے دے کول چلے گئے جا کے میرے آقا امام الانبیاء نے مسلماناں بچے نو بلایا وے بچے نو بلا کے میرے آقا امام الانبیاء نے سینے نہ لایا وے لا کے فرمایا بیٹا سارے بچیاں نے نوے کپڑے پائے نے انہاں دے لباس بھی سونے نے انہاں دے چہرے بھی دھلے ہوئے نے بے شک بچیا سارے دے جڑے اچھے کپڑے نے میرے بیٹیا تینوں کی مسئلہ ہو گیا وے نہ تیرے کپڑے دھوئے ہوئے نے نہ تیرے کپڑے نے نہ تیرا چہرہ دھلیا آیا وے نہ تیرے بالاں نوں کنگھی ہوئی ہے بچیا تینوں کی مسئلہ ہو گیا ہے آپ مسلمانوں اس بچے دے آنسو جاری ہو گئے نے اس بچے دی آنکھاں وچوں یتیمی دھل پئی مسلماناں میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر کر دے آقا جان آزاد دے قادر والے سونا محبوبہ مینوں کپڑے نویں لیا کے پھر والا میرا باپ اس دنیا کی مضبوط کوئی نہیں اور مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاماں بچہ کر دے آقا جان مینوں نویں کپڑے لیا کے پھر والا میرا باپ دنیا تے نہیں رہا اے آقا جان میرا منہ دھون والی میری ماں اس دنیا تے موجود نہیں رہی آقا جان میں یتیم ہو گیا ہوں آقا جان میں یتیم ہاں میرا باپ دا سہارا کوئی نہیں گا ماں دا سہارا کوئی نہیں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے میرے نبی نے سنیا مسلمانہ میرے نبی دی آنکھاں وچوں نعرہ جاری ہو گیا فرمایا یتیماں دا حال میری امت کے اندر یہ ہو گیا میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا نے حسین نوں کندھیاں تے اتاریا فرمایا اج یتیم دا دن میں میرے کندھیاں تے شہزادیاں تو نہیں سوار ہوئے گا بلکہ یتیم سوار ہوئے گا سبحان اللہ آپ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دا پیار کرنے والا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا امام الانبیاء دا غلام کہلوان والا تیری گھری محلے دے
اندر یتیم رول جاور یتیم جڑے مسلمانہ پریشان ہو جاور تیری عید نہیں مسلمانہ تیری عید دو ہوئے گی جب تیرے محلے تے گلی دا یتیم جڑاوے وہ عید دی خوشی کے اندر شامل ہوئے گا غریب جڑاوے انہوں دی عید دیا خوشیاں ملن گیا آپ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے اس بچے نو اٹھا لے آوے اٹھا کے گھر دے اندر لائے گیا ہے مسلمانہ صحابہ انتظار کر دے پہ قدر نبیہ دے امام تشریف لے کے آون گے عید دی نماز پڑھاون گے لیکن مسلمانہ میرے آقا جان یتیم نو اٹھایا تے واپس گھر دے اندر چلے گئے جا کے فرمایا عائشہ اے سیدہ عائشہ جی آقا جان حکم ہوئے فرمایا عائشہ اپنی بختہ تے ناز کر تو رب کو لو اولاد منگنی سے تو آنی سے یا اللہ میں نے پتر عطا فرما دے یا اللہ میں نے بچہ عطا فرما دے فرمایا عائشہ میں رب کو لو تیرے واسطے نبینا اولاد رہ کے آیا ہویا مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سیدہ عائشہ جی آقا جان حکم ہوئے فرمایا عائشہ اس طرح کرو پانی لے کے آؤ سیدہ عائشہ پانی لے کے آئی یعنی اب مسلمانہ نبیاں نے امام نے مسلمانہ اس بچے نو خود مل مل کے نوارے نے اب مسلمانہ کتھو کردار لے کے آویں گا اس طرح دا کتھو سیرت لے کے آویں گی اس طرح دی کتھو اس طرح دا نمونہ لے کے آویں گا مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ تو پانی پا میں خود اس بچے نو مل مل کے غسل کرانا مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے شہزادے نو غسل کرایا وے اس بچے نو غسل کروایا وے جس میں نے غسل کرایا فرمایا فاطمہ میری شہزادی فاطمہ حاضر ہو گئی نے آقا جان حکم ہوئے فرمایا میری شہزادی اس طرح کر حسین تے حسن کا جھوڑا لے کے آ جا میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں سیدہ فاطمہ زہرا دے کردار تو بشد کے جاوا آپ کی خیرات تو بشد کے جاوا سیدہ فاطمہ زہرا مسلمانہ جھوڑا لے آیا نے شہزادے کو آیا میرے آقا امام الانبیاء نے خود شرما بچے نو لگایا وے سر نو تیل لگایا وے کنگھی کیتی ہے جس میرے مسلمانہ بچے نو تیار کیتا میرے آقا امام الانبیاء نے بچے دے چہرے تے خوشی کوئی نہیں گی بچے دے چہرے تے مسکراہٹ کوئی نہیں آئی پریشانی دے آثار میں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا فرمایا بچہ ہجے بھی تو خوش نہیں ہو رہا میں تینوں تیار کرا دیتا ہے تینوں نویں کپڑے بھی پہا دیتے نے اور کہتا ہے آقا جان جنہ دے ماں پہ اس دنیا تو چلے جاؤں تیرے یتیم ہو جاؤں عید والے دن انہوں خوشیاں کتوں ملدیاں نے آقا جان میں اپنے باپ کی جدائی یاد آ رہی ہے میں اپنی ماں کی جدائی یاد آ رہی ہے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا فرمایا بچہ پریشان نہ ہو اس گل تے تو راضی ہو جا تیری ماں عائشہ صدیقہ بن جاتی ہے تیرا باپ نبیاں دا امام محمد رسول اللہ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے بچے نے سنیا مسلمانہ بچہ مسکرا پیا وے بچہ ہنسیا میرے آقا امام الانبیاء نے کنیاں دے اٹھایا بچہ نو اس بچے نو اٹھایا مسلمانہ پانچ طویلہ ہو دے ٹائم وال میرا پورا دھیان ہے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے امام حسن انگلی پکڑائی ہے امام حسین انگلی پکڑائی ہے شاید اس بچے نو کنیاں دے اٹھایا مسلمانہ تیار کر کے عید کی نماز پڑھنے واسطے میرے آقا چلے مسلمانہ وہ مقام آیا وے جس جگہ تے بچے کھیڑ دے سن میں میرے آقا نے اس بچے نو اتارے آوے فرمایا لے بچہ انہاں بچہ دے اندر کھیڑ جنی دیر تک تینوں کھیڑ دیا تے ہنس دیا نہیں ویکھاں گا میں عید کی نماز پڑھا نہیں جاواں مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں بچہ کھیڑدا پیا مسکراندا پیا خوش طبیعت نال کھیڑدا پیا مسلمانہ سارے بچے دے دوالے کھڑے ہو گئے نے اکٹھے ہو گئے نے آندے بچہ کچھ منٹ تو پہلے تے تو گندا تے کپڑے بھی گندے پھر منہ بھی دھون والا وال بھی کنگھی کرن والے اور کی ہویا میں آندا ہے بچوں کی دسا دوانو میرے یاروں کی دسا اور تھوڑی دیر پہلے تے میں یتیم سا اور میرا ابا محمد کریم بن گیا مسلمانہ میرے
آقا امام الانبیاء دے علماء عید کس طرح کرنی ہے مسلمان اپنے محلے دے اندر اپنی گلی دے اندر اپنے پنڈ دے اندر دیکھنا ہے کوئی اس طرح کا یتیم نہیں مسلمان جہاں خرچ نارا جاری ہو گیا آپ مسلمان میرے آقا امام الانبیاء دے علماء ایک اور بہادر کرنا جانا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے علماء حضور میرے آقا امام الانبیاء دے علماء عید کا دن کی ہے مسلمان میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے فرمایا عید کا دن اس طرح میں جس طرح معاشر کا میدان ہوندا حشر دے دن دی طرح حضرت امیر المومنین عید دے دن نو تشبیہ دیتی عیارت کرتے ہیں امیر المومنین عید کا دن حشر دے دن دی طرح کس طرح میں فرمایا کہ حشر دے میدان دے اندر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے فرمایا کنارے نمازاں پڑھیاں ہون گیا جنہاں دے اعمال چنگے ہون گے انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آئے گی انہاں دے چہرے تے خوشی ہوے گی انہاں دے چہرے کھلے ہون گے تے فرمایا جنہاں دے بد اعمال ہون گے جنہاں دے نام ایمان سیاہ ہوے گا انہاں دے چہرے مرجھائے ہون گے انہاں دے چہرے کالے ہو جان گے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا غلاموں فرمایا کہ اسی طرح عید دا دن نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر روزے رکھدا وے ماہ رمضان دے اندر صوم و شراب دی پابندی کردا ہے فرمایا عید دا دن جس ویلے آوندا وے انہاں لوکاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے فرمایا مسکراہٹ نام ہی آوے رب دا نور انہاں دے چہرے تے آ جاندا وے اور چہرے تو پہچانے جاندے نے اے بندے نے جنہاں نے ماہ رمضان دے اندر رب دی رضا پالی اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں عید دا دن تے محبت مصطفیٰ دے اندر سبحان اللہ کہ عید دا دن بے حیائی تے برائیاں دے اندر نہیں مسلمانہ عید دا دن اللہ نے اس واسطے عطا فرمایا کہ اپنے رب نو راضی کر جڑا ماہ رمضان دے اندر جس کا ہر جمعہ وقت دے نال آنا ہے آج نماز دے ٹائم وقت دے نال مسجد چ آنا ہے نماز پڑھن واسطے مسلمانہ کو اثرات کے عید تو بعد بھی رہنے چاہیے یہ نہیں کہ روزے گزرن تے عید والے دن ہی نماز ہو جائے مسلمانہ ایک اگر اس طرح ہویا تے میں سمجھاں گا تواڈے تے رمضان دا کوئی اثر نہیں ہونا رمضان دا ماہ رمضان تے عید اثر تا ہوئے گا تے عید والے دن جس طرح جمع ہو ماہ رمضان کے اندر جس طرح جمع سو عید تو بعد بھی اسی طرح جمع اور دعا کرو اللہ کریم اور عید کا دن اس واسطے میں کہ ہر بندہ ایک دوسرے دے نال محبت بن سکے اپنے اپنے دل ماہ رمضان دا سلطان آج عید کا دن ہے مسلمانہ اس عید الفطر دن دے اندر اپنے دلہ دے اندر کا حیا کر لو عبادت کر لو اپنے مسلمان بھائیاں نے اپنے دلہ دے اندر عداوتاں قدورتاں اور برائیاں کٹ دینیاں نے ہر ایک دی محبت اپنے سینے دے اندر عبادت کرو آج دے دن دے اندر پیغام لے کے جاؤ کہ مسلمان بھائیاں دے نال پیار کرنا ہے کی کرنا ہے کسے نال عداوت نہیں رکھنی اگر کوئی ظاہری کسی نال ہے بھی نہیں معاملات وہ ظاہری طور پہ بس اس معاملات واسطے ہون حقیقت کے اندر مسلمان ہون دے نال تے نال پیار ہونا اس واسطے عزیزاں نے گرامی دعا اللہ کریم عید الفطر کا صدقہ کہ ساڈے دلاں دے اندر عداوتاں تے نفرتاں والی بیماری دور فرما کے اللہ ساڈے سینیاں نوں نور نال منور فرما دے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین تمام احباب و صفات درست فرماؤ